باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد رب کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے دوبارہ سے آپ احباب کے درمیان میں آنے کی اور اس پاکیزہ ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال عاجزی اور انکساری سے اس رب جلیل کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں کہ اس ذکر کے طفیل پروردگار متعال کی بارگاہ سے جو بیش بہا رزق کریم زندگی گزارنے کا صحیح انداز وہ جو اللہ اور اس کی حجتوں کو پسند ہے، نہیں معلوم رب کی بارگاہ سے نازل ہونے والی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، کرامتیں، جو کچھ بھی سید الشہداء کے چاہنے والوں کے شامل حال ہو رہی ہیں انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد۔ یاد پڑتا ہے پچھلے سال جو پروردگار متعال نے اسی مقام پر مجھے یہ نوکری بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی تھی، زیارت عاشورہ کو موضوع گفتگو قرار دیا گیا تھا۔ اس سال شہر لاہور میں تقریباً چند دنوں پہلے جو مجھے آنے کی توفیق نصیب ہوئی، جامعۃ المنتظر میں موضوع گفتگو تھا زیارت امین اللہ، اور آپ کے درمیان میں عزیزوں موضوع گفتگو لے کر آیا ہوں زیارت اربعین۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں سرزمین کربلا جانے کے لیے، مولا آقا کا چہلم سرزمین کربلا میں منانے کے لیے۔ انشاءاللہ کہ اگر میں اور آپ ان سلسلوں کو اسی طرح سے منعقد کریں جیسے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ہم سے تقاضا ہے عزیزوں، ایک مجلس بھی انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں
ان مجلسوں کو اسی طرح سے منعقد کریں جیسے کہ ہم سے تقاضا کیا گیا. آنے والے 4 دنوں میں آپ احباب کی خدمت میں تقاضا زیارت اربعین پڑھ کر آئیے گا اور اس کے ترجمے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کیجیے گا. ساتھ دیں گے عزیزو میرا؟ ممکن ہے 5-7 منٹ سے زیادہ یہ زیارت اربعین آپ کا وقت نہ لے. اور تیسرا اور اہم ترین تقاضا جو پچھلے کل کے دن جہاں پر میری آخری مجلس تھی وہاں پر میں نے ابتدائی کلام میں جب اس طرح سے پیش کیا تو تھوڑا سا لوگ بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے ذرا سا پریشانی کے عالم میں آ گئے تھے. میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے بڑے انہماک سے بڑی توجہ سے مجھ جیسے خاکسار اور جو ہے وہ طالب علم کو سنا، لیکن جیسی نیاز مجھے آپ سے چاہیے تھی وہ نیاز آپ لوگوں نے مجھے عطا نہیں کی. اس پر وہ پریشان ہو گئے کہ مولانا صاحب کون سی نیاز ہم سے جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جو نیاز آپ سے چاہیے وہ یہ ہے کہ تقریر سے متعلقہ سوال، کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ زیارت اربعین کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو اور اس سوال کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں. وہ سوال آپ کی جانب سے میرے لیے بیش قیمت بیش بہا جو ہے وہ کیا ہے نظر ہے، اور میں امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 4 دنوں میں اس حوالے سے آپ مہربانی فرمائیں گے اور اس نظر سے مجھ خاکسار کو محروم اور اس نیاز سے مجھ خاکسار کو محروم نہیں فرمائیں گے. یا تقریر سے متعلقہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے یا اس زیارت کو پڑھنے سے آپ کے ذہن میں پروردگار متعال اگر سوال عطا کر دے کہ معمولاً ہوتا ایسے ہی عزیزوں. میں اور آپ اگر کوشش کریں گے زیارت کو انسان پڑھے، اس کے ترجمے پر غور کرے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے ترجمے کو بھی پڑھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر بھی ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا. ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا ایک قلم و کاغذ لے لیں اور اگر عربی نہیں تو زیارت کا ترجمہ اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کریں. یہ تیسرا مرحلہ چاہتے نہ چاہتے آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولے گا اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے اس زیارت کے الفاظ سے اپنے قلوب کو منور بھی کر پائیں گے. اور بہرحال یہ ذہن میں اٹھنے والے سوالات معاشرے کی علمی ترقی کا باعث ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال اس سلسلے میں ہمیں توفیق دے کہ یہ مجالس ہمارے معاشروں کو فکری اور علمی اعتبار سے بھی منور کر دے، عملی اعتبار سے بھی ہماری زندگیاں بدل جائیں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو مولا آقا کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. ایک گزارش وقت کے لحاظ سے 8:30 بجے یہاں پر مجلس جو ہے وہ کیا ہے شروع ہو جاتی. مہربانی فرمائے، میں بانی مجلس سے بھی 12 میں نے تقاضا کیے ہیں. عرض کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں جی، میں اسی میں ایک گزارش یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل سے بانیان مجلس پر اتنا میرا حق ہے، بہرحال اتنی ہماری دوستی ہے کہ میں ٹھیک 9:15 بجے یہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور کوشش کروں گا اپنی بات 50 سے 1 گھنٹے کے اندر 50 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر میری بات مکمل ہو جائے. لہٰذا مہربانی فرمائے عزیزوں، میں نے اکثر بانیان سے کہا ہے مجلس کا پورا وقت جو ہے وہ کیا ہے لوگوں کے لیے معین کیا جائے. 8:30 بجے تلاوت ہوگی، 8:45 بجے بطور مثال مرثیہ خوانی ہوگی، مثلاً 9:15 بجے جو ہے وہ کیا ہے خطیب بیٹھ جائے گا. اور کوشش کریں عزیزو جس کو جو نظر جو نیاز چاہیے وہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے. اگر ہمارا معاشرہ چاہتا ہے اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا عزیزو، دنیا چاہتے ہیں وقت کی قدر و قیمت کو جانیے، آخرت چاہتے ہیں وقت کی قدر و قیمت کو جانیے. انشاءاللہ العزیز کل سے اور بہتر طریقے سے ہم اس سلسلے کو منعقد کر پائیں گے. آپ آتے تو ہیں عزیزو، یہاں سے خالی ہاتھ بھی کوئی واپس نہیں جاتا ہے، لیکن کتنا لے جاتا ہے، کیسے لے جاتا ہے، اس سلسلے میں اور آپ کوشش کریں گے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی مولا کی دعا نمبر 6 کا سہارا لینا چاہتا ہوں. موضوع گفتگو کیا ہے؟ زیارت اربعین. جتنے بھی کاموں کو میں اور آپ بجا لاتے ہیں، مولانا میں تو اس سال نہیں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اس فراق کے درد کو تو اپنے وجود میں احساس کریں کہ 40 کے ایام آئیں اور چاہنے والا سرزمین کربلا نہ پہنچ پائے. اس فراق کے درد کو احساس کریں اور روزانہ مولا آقا کی بارگاہ میں انسان اس زیارت کے ذریعے سے امام کی خاص توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. عزیزو یہ وہ زیارت ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمائی ہے اور فرمایا کہ جب روز 40 آ جائے اور دن چڑھ جائے تو میرے جد مظلوم کی ان الفاظ کے ذریعے سے زیارت کی جائے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو اختصاص رکھتی ہے زیارت 20 صفر کے دن سے.
جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، لیکن 20 سفر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں یہ زیارت آئی ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے کسی بھی دن اپنے مولا و آقا کو پکارا جا سکتا ہے، میں اس 20 سفر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے روز عرفہ مولا و آقا کی دعا پورا سال پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں تاکہ جب روز عرفہ آئے تو بہتر طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے ہم کلام ہو سکے جیسے سید الشہداء ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے عزیزوں، ان الفاظ سے اتنی انس، اتنی محبت پیدا کر لیں کہ جب روز 40 آئے تو انسان یہ احساس کر سکے کہ مولا و آقا کی خاص توجہ میرے اور آپ کے شامل حال ہو رہی ہے۔ دیکھیں عزیزوں، ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، دعا نمبر 6، شاید پچھلے سالوں میں بھی کسی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہم سب کے سب اس دنیا میں کیوں آئیں۔ دعا نمبر 6 کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تناظر میں زیارت 40 کے مطالب اور معروضات پر میں اور آپ غور و فکر کریں گے، ساتھ ہے عزیزوں میرے؟ ہاں، آپ ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں تو میں تھوڑا پریشان ہو جاتا ہوں، مہربانی فرمائے میری جانب دیکھیں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اس جانب والے لوگوں سے معذرت، جب آپ کے پاس ادھر جو ہے وہ مجمع کامل ہو جائے گا تو میں ادھر نگاہ کروں گا، ابھی ادھر جو ہے وہ کیا ہے جب غفیر ہے، لہٰذا میں اس جانب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کیا ہے کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا حتیٰ مستحب ہے، آداب میں سے ہے کہ جب انسان کسی بیٹھک میں بیٹھے تو حتیٰ اپنی نگاہوں کو بھی برابر تقسیم کرے۔ عجیب ہے واقعہ، کس قدر خوبصورت دین ہے کہ دیکھے بھی تو سب کی جانب دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ کہیں مولانا صاحب کیا ہوا ہے آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، کبھی ہماری طرف بھی نظر کرم کر لیں۔ بہرحال انسان سب کی جانب دیکھے، توجہ کرے عزیزوں، میں اور آپ اس دنیا میں آئے آسان لفظوں میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ ہم سب کے سب اسی خاطر آئے، سب کے سب چاہتے نہ چاہتے کشتی کے مسافر ہیں۔ ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ کیا ہے شیعیان حیدر کر رہا آپس میں 10 بگریباں ہو گئے، وقت ہی نہیں آتا ہے کہ برابر کے پڑوسی کے برادر اہل سنت کے ساتھ ہم بیٹھ پائے۔ اس جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے، توڑ دیا، الگ الگ کر دیا عزیزوں۔ یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں، ان ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا دعا نمبر 6 کا یہ فقرہ، اگر پوری دعا نمبر 6 پڑھتے ہیں، مولا اور آقا عزیزوں امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام صبح و شام اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے، صبح و شام۔ چاہنے والے کی ذمہ داری ہے صبح و شام اس دعا کی تلاوت کرے۔ اس کا ایک فقرہ لے کر آیا ہوں، فرمایا روزانہ کی بنیاد پر 13 کاموں کو بجا لاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزوں، کوشش کریں ڈائری مینٹین کریں، اپنے پاس ان 13 کاموں کو لکھ لیں، اور رات کو جب سو رہے ہو تو اپنے آپ سے سوال کریں ان 13 کاموں میں سے میں نے کون کون سے کام بجا لائے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جنہیں میں بجا نہیں لا سکا۔ کل کے لیے پلان کریں عزیزوں، انسان دنیا میں کمائی کے لیے پلان کرتا ہے، خوب آخرت کے لیے مجھے اور آپ کو پلان کرنا پڑے گا۔ ہم سب کے سب پھر سے تکرار کر رہا ہوں عزیزوں، فقط میں، میری فیملی، میرے رشتہ دار نہیں عزیزوں، ہم سب کے سب آئے ہیں اس معاشرے کے سدھارنے میں مولا و آقا کی مدد کرنے کے لیے۔ اس خاطر پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا ان 13 کاموں کی نسبت سے یہ بھی گزارش کرتا چلا جاؤں آپ احباب سے عزیزوں، زیارت 40 کے الفاظ اپنے ہاتھوں سے لکھیں ترجمہ۔ اگر میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، اسی طرح یہاں پر میرے بزرگوار، ہاں پوری زیارت 40 کا ترجمہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں، بہت خداوند متعال کی بارگاہ سے نورانیت حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے عزیزوں یہ دعا نمبر 6 اگر پوری نہیں لکھ سکتے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، پوری نہیں لکھ سکتے، یہ فقرے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ مولا کچھ ایسے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے چوتھے امام کا زمانہ بہت سخت تھا، نام محمد و آل محمد کو یہ لعین مٹانا چاہتے تھے۔ صحیفہ کاملہ سے اگر کوئی بھی انس رکھتا ہے جانتا ہے کہ مولا ہر چند جملوں کے بعد کیا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا اگر انسانوں میں سے جو شیطان کے چیلے ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو صلوات کا ورد کرتے چلے جاؤ، پروردگار انسان نما شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ چوتھے امام کی آپ دعاؤں کو اگر پڑھیں تو دعاؤں میں یہ جو ہے وہ لب و لہجہ ہے۔ کوئی میرا بھائی عزیزوں
جو صحیفہ کاملہ سے نسبتاً جو ہے وہ آشنا ہو. ہمارے والد صاحب معمولاً یہ کمپٹیشن رکھتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا وقت، کہ آپ فقط ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیں صحیفہ کاملہ کا. واقعاً ہمارے معاشرے میں ناپید ہے، قرآن کریم سے ہم دور ہیں، نہج البلاغہ سے دور ہیں، نہج الفصاحہ سے دور ہیں، صحیفہ کاملہ سے بھی دور ہیں عزیزوں. مولا دیکھیں ایسے فرماتے ہیں، میں فقط آج ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں جو ہے وہ جملات لے کر آیا ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد ووفقنا فی یومنا ھذا ولیلتنا ھذہ. پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. بہرحال دیکھ لوں آپ کی طرف، کہ ایسا نہ ہو میری گردن میں درد ہو جائے. خوب پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. جو یہاں دیکھتا ہوں تو ڈسٹربنس کے مناظر یہاں پر زیادہ ہیں. بہرحال پروردگار مجھے توفیق عطا فرما آج کے دن میں اور آج کی رات میں، وفی جمیع ایامنا، اور میری پوری زندگی میں سارے دنوں میں توفیق عطا فرما ان 13 کاموں کی. کتنے کاموں کی؟ مولانا 13 کا عدد تو ہمارے یہاں منحوس ہے، ایسا تو نہیں آپ کے یہاں؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے. جو در اہل بیت سے ٹوٹتا ہے وہ پھر ہر دوسری چیز میں جو ہے وہ کیا ہے، نحس دیکھ رہا ہوتا ہے. جو در اہل بیت سے جڑ جائے اسے پروردگار متعال کی ہر شے میں پروردگار نورانیت عطا فرما دیتا ہے. دیکھ لیں آج تو کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. 13 کے عدد کا جو ہے وہ کیا ہے، فلور نہیں ہوگا. 13 عدد جو ہے وہ نحس میرے اور آپ کے کردار کے سبب سے عزیزوں جو ہے وہ کیا ہے، انسان اپنی زندگی کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ نہیں رکھتا ہے. 13 چیزوں کا تقاضا ہے. نمبر 1 لاستعمال الخیر، پروردگار نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. وہجران الشر، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. آج پہلے دن عزیزوں ڈائری مینٹین کرنے والوں کے لیے تیسری ذمہ داری. پہلی ذمہ داری کیا پیش کی؟ یا علی مدد. پہلی ذمہ داری کیا پیش کی؟ زیارت اربعین کا ترجمہ لکھنا ہے. بڑی مہربانی، بس آپ کی طرف ہی دیکھوں. دوسری ذمہ داری کیا پیش کی؟ دعا نمبر 6 کہ یہ فقرے لکھ کر آنے. تیسری ذمہ داری عزیزوں، کون سی ایسی نیکی ہے جس کا مجھے علم ہے اور وہ میری زندگی میں نہیں پائی؟ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کون سی ایسی برائی ہے جس کے بارے میں میں جانتا ہوں برائی ہے پھر بھی وہ میری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ اور فرش ازا پر طے کر کے اٹھیں. بد اخلاقی اساسی اور بنیادی ترین معاشرے کا جرثومہ جس سے برائیاں پھوٹتی ہیں، بد اخلاقی. اگر کوئی مومن بھائی ایسا ہے کہ جو بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی مومنہ ایسی عزیزوں آج اس فرش ازا پر ہاتھ رکھ کے پروردگار متعال سے مانگیے، پروردگار مجھے بد اخلاقی کے مرض سے، اس موذی مرض سے نجات عطا فرما. اگر آپ بد اخلاقی نہیں کریں گے عزیزوں، پروردگار بہت نورانیت عطا کرے گا. بد اخلاقی میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ پیر کیسے چل رہے، نہیں سمجھ میں آتا منہ کیسے بول رہے، نہیں سمجھ میں آتا آنکھیں کیسے کر رہی، نہیں سمجھ میں آ رہا ماتھے میں بسا اوقات مومنہ کچھ نہیں بولتی ہے لیکن فقط چہرے کا کیا کہتے ہیں آپ اس کو، مومن جو ہے وہ کچھ بولتا نہیں ہے. شوہر، حضرت شوہر فقط چہرے سے دیکھتا ایسا ہے، وہ شاید کئی زیادہ الفاظ پر جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے. مومنہ نے بڑی محنت سے جو ہے وہ کھانا بنا کے لا کے یہ کافی ہے، اس کا تباہ برباد کر دیا اس نے اپنی زندگی. کیا چاہتا ہے تو؟ بد اخلاقی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، اپنے امپلائی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ. آج سے طے کرے عزیزوں، جو نیکی بھی جانتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، کل سے وہ اس کو حصہ بنانے کی نیت کروں. جو برائی بھی جانتے ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، کل سے وہ میرے اور آپ کی زندگی سے نکل جائے. مولا فرماتے ہیں ان 13 کاموں کو روزانہ بجا لاؤ. 1 اچھائیوں کے پیکر بن جاؤ. 2 برائیاں اپنی زندگیوں سے نکال دو. 3 شکر بجا لانے کی توفیق. خب آپ اس کو لکھ کر آئے، ان 5 دنوں میں دوبارہ تکرار کروں گا. 4 پاک و پاکیزہ سنتوں اور روشوں کی پیروی. 5 بدعتوں سے دوری. 6 امر بالمعروف. 7 نہی عن المنکر. 8 اسلام کی حفاظت. 9 باطل کو ذلیل اور رسوا کرنا. 10 حق کو سر بلندی عطا کرنا. 11 بہت سارے بتاؤں کیا سوچ رہے ہیں، یہ مولانا واپس پلٹ کے پوچھے گا ہم سے، اللہ رحم کرے. نہیں لاتے نا قلم و کاغذ، مسئلہ یہ ہے. وہ پہلے آسان سی باتیں نہیں یاد ہے تو پھر یہ کہاں سے ہوں گے. میں نے کراچی میں ایک دوست سے کہا تھا، یہاں کے بانی کی طرح وہاں کا بانی بھی میرا جو ہے وہ کیا ہے یہاں چاہنے والوں میں سے. ایک تو کوشش کرے، میں نے ادھر بہت زیادہ دیکھا ہے پنجاب میں، نیاز میں آپ لوگ کیوں جوس بانٹتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. انسانی ہاتھ جس شے میں جتنا زیادہ لگ جائے وہ اتنا اس کو خراب کر دیتے ہیں. مینگو جوس بانٹنے کے بجائے میرے بھائی مینگو خود مینگو بانٹ.
ہاں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں بہت دیر دیکھا ہے مثال کا قومی مرکز میں بھی ہر دوسرے دن جوس بٹ رہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ آسان ہے بانٹنا نا. اسلام کی راہ میں تھوڑی سی سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں میرے بھائی. وہ میرے بھائی نے ادھر وہاں پر پہلے دن جو ہے وہ میرے خیال میں امرود بانٹا تھا, دوسرے دن اس نے مینگو بانٹا, تیسرے دن لوگ کہہ رہے تھے اب کیا بانٹے گا, کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ ٹینڈے لوکی نہیں بانٹنا شروع کر دیں نیاز میں. خلاصہ میرے بھائی کوشش ہر جگہ پر غور و فکر کریں. تو اس سے میں نے کہا کہ ایک دن نیاز میں آپ جو ہے وہ قلم و کاغذ بانٹو. وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیا ہے نوٹ بک لے کر آ گیا قلم کے ساتھ, لوگ بھر کے لے گئے. وہ نیاز بانٹی تھی کہ ادھر لکھنا ہے, لے گئے گھر پہ. مال مفت دل بے رحم. 10 یا 11, ہاں 11 پہ تھا نا میں, 11 ارشاد الضال, گمراہ انسان کی رہنمائی کرنا. 12 معاونت الضعیف, ضعیف نادار پریشان انسان کی مدد کرنا. 13 ادراک اللہیف, مظلوم جو فریاد بلند کر رہا ہے اس کی فریاد رسی کرنا. سنائیں گے عزیز؟ نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر کل نہیں لکھ کر آئے تو میرے قریب نہیں بیٹھیے گا, ورنہ میں پوچھوں گا آپ سے یہ 13 باتیں. انشاءاللہ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. مجلسوں میں ادب کے ساتھ جائیں گے عزیزوں, پروردگار بہت کچھ عطا کرے گا. ان 13 کاموں کی لسٹ بنائیں اور رات کو سوتے ہوئے سوچیں کہ میں نے ان 13 کاموں میں سے کیا کیا کام کیے. ہمارے یہاں ایک ہی کام ہو رہا ہوتا ہے, مومنین رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں اور مومنات جو ہے وہ کیا ہے رزق حلال جو ہے وہ خرچ کر رہی ہوتی. ہاں ایسے ہی ہے نا میرے بھائی, یہ کما کے لا کے دیتے ہیں, وہ خرچہ کرتی. یہ کمانے سے نہیں تھکتے. کیا بات ہے, یہ تو آپ کے کام کی باتیں کر رہے ہو, اس کو تو بلند آواز سے ہو. یہ کمانے سے نہیں تھکتے, وہ خرچ کرنے سے نہیں تھکتی. زندگی کا جو ہے وہ کیا ہے سارا سلسلہ یہی ہے, صبح و شام ہم و غم ہر گھر میں یہی ہے, روٹی کپڑا مکان. مسئلہ کیا ہے؟ مولانا اولاد نہیں ہوتی. اور مسئلہ کیا ہے؟ مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. اور کیا مسئلہ ہے؟ مولانا رزق میں تنگی. اور کیا مسئلہ ہے؟ مولانا مریض ہے گھر میں. یہ فرش اعضا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ عزیزوں اور بہت سارے مسائل ہیں جس کے بارے میں اور آپ غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. فلسطین جل رہا ہے, صبح و شام فلسطین میں مظلوم داد رسی کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. اور مولانا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جانتا ہوں میں مومنین کو عزیزوں, بچوں کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر میں جو پیسے جمع کرنے کے کیا کہتے ہیں آپ اس کو, گلہ, گلے جو ہے وہ کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں. گلہ اس کو بھی کہتے ہیں نا جو بھیڑوں کا, وہ بھی گلہ ہوتا ہے نا. اچھا یہ کون سے, وہ غاف اور گینز کا فرق ہے. بہرحال اتنی اچھی میری اردو نہیں ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور کیا اللہم. یہ جس میں پیسہ ڈالتے ہیں وہ غاف سے. ہاں بڑی مہربانی, شکریہ. ہاں پنجابی نہیں سکھاؤ میرے بھائی, اردو اپنی بچا لوں میں. خوب توجہ کیجیے عزیزوں, کہاں پر بات تھی؟ ایک گلہ بنائیے عزیزوں روزانہ. بچہ گھر میں موجود افراد اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس اللہ نے ان کو جو ہے وہ جمع پونجی عطا کی, اس میں سے تھوڑا پیسہ پارا چنار کے مومنین کے لیے, مظلوموں کے لیے, آپ اس کا نام رکھ لیں مظلوموں کے لیے جو فریاد بلند کر رہے ہیں. عزیزوں یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا ہم و غم اس دنیا نے کیا بنا دیا ہے؟ پیسہ. سوچ میں کیا ہے؟ اس علاقے سے اس علاقے جاؤں گا, اس علاقے سے اس علاقے جاؤں گا, اس علاقے سے اس علاقے جاؤں گا, اس علاقے سے انشاءاللہ قبرستان جاؤں گا. یہی ہم و غم ہے. اس گاڑی سے یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی سے یہ والی گاڑی, یہ والے موبائل سے یہ موبائل. ایسے لائنیں بنے. میری ماں بہنوں کو بھی ان کپڑوں سے, یہ پردوں سے, یہ جا رہے ہیں. یہ مولانا اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہے, یہ پردے ہٹاؤ, نئے پردے لاؤ. یہی زندگی رہ گئی. نہیں کرے عزیزوں میں اور آپ. یہ فرش اعضا میرے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے خود بھی پاکیزہ بنے, اپنے بچوں کو بھی پاکیزہ بنائیں اور اپنے معاشرے کو بھی پاکیزہ بنائیں. آج زیارت کے باب میں اب دیکھیں اس تناظر میں زیارت کو مطالعہ کیجیے. آج زیارت کے باب میں چند عناوین لے کر آیا ہوں. نمبر 1, خدا کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ ہے امام معصوم کی معرفت. 2, امام معصوم کی معرفت کا بہترین راستہ ہے زیارت. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ ان جملوں کو میرے ساتھ اگر تکرار کریں گے بہت محظوظ ہوں گے. نمبر 1, خدا کی معرفت تک پہنچنے کا بہترین ہول اینڈ سول راستہ ہے امام کی معرفت. امام کی معرفت تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے زیارت.
اور زیارت اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ایک شرط کو لیے ہوئے. عجیب فضیلت ہے, میں اپنے پاس لکھ کر آیا تھا, نہ گھڑی کی سوئیاں نہ آپ کے چہرے. اس طرح سے مجھے اجازت نہیں دے رہے عزیزو. روزانہ آپ کی خدمت میں زیارت کی فضیلت پڑھوں گا, آپ بہت خوش ہو جائیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں اس بعد والے حصے کو. فرمایا یہ ساری فضیلت, یہ سارا مقام, یہ سارا مرتبہ, ایک فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اے زیارت کے لیے قدم آگے بڑھانے والے, اور فرق نہیں پڑتا ہے, آپ سرزمین کربلا نہیں جا پاتے, روزانہ کی بنیاد پر کھلے آسمان تلے چلے جائیں, دائیں بائیں دیکھیں, آسمان کی جانب دیکھیں, مولا آقا کے روضے کی جانب دیکھیں, اور یہ دو جملے اپنی زبان پر جاری کر دیں, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار اس مختصر زیارت پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا اے زیارت پر آنے والے سن, چہاردہ معصومین, سید الشہداء آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی اولاد, چہاردہ معصومین زائر حسین کے لیے دعا طلب کرتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے. مولا آقا فرماتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, ارشاد فرماتے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے, پروردگار میرے بھائیوں کو معاف کر دے, پروردگار اور میرے جد حسین کے زائروں کو بخش دے, جو تیری راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے, جو سفر کی سختیاں اٹھاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, پورا سال اللہ نے آپ کو صاحب ثروت قرار دی ہے, پورا سال آپ جائیے اچھے کاروانوں میں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس وقت کاروان آپریٹرز بھی جو ہے وہ کیا ہے, بہت معرفت نہیں ہے, اور معذرت کے ساتھ بسا اوقات وہ اس ذریعے سے اپنی دنیا بنانے کے جو ہے وہ کیا ہے در پہ ہیں. ان کو معلوم ہے جتنا اچھی کسٹمر سروس دیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا ہے آئندہ سال ان کے پاس کسٹمر ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے عزیزو. بسا اوقات اس سلسلے میں زیارت کے سلسلے میں کمپرومائز کر رہے ہیں, لیکن 40 پر ایک درخواست میری سنتے ہوئے چلے, جتنی آپ کے پاس ہمت ہے اس سفر میں سختی برداشت کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے عام لوگ کیسے آتے ہیں, ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے, ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے پہلے سے نہیں, مولانا پورا نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں. یہ جو 3 دن آپ واکنگ کرتے ہیں نا, ان 3 دنوں میں کاروان کہتا ہے پول نمبر فلاں پر ہم نے جگہ لے لی نہ, ان 3 دنوں میں ایسا نہ کریں, تھوڑا سا اللہ سے ہاں معاملہ کریں. پروردگار معلوم نہیں مجھے جگہ ملے گی نہیں ملے گی, کہاں ملے گی, کیسے ملے گی, کوشش کریں عزیزو. دیکھیے عام لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. انسان سید الشہداء کی جانب سے خاص نورانیت سے بہرہ مند ہوتا ہے. جسے 40 منور نہ کر سکے عزیزو, پھر وہ کب منور ہوگا؟ شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بعد از 40 جو ہے وہ کیا ہے, فلائٹ کے لیے آنے والے 2 مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں. تم کیوں میرے سے آگے چلا گیا؟ 2 مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں عزیزو. 40 یعنی ایثار اور قربانی. ٹھیک ہے میں پہلے سے کھڑا ہوا تھا, ان کو نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر کسی بھی بنا پر آ گئے عزیزو میں قربانی دے دوں, کوئی بات نہیں. ایسا نہ کیجیے عزیزو. ہم اور آپ مجلس برپا کر رہے ہیں, زیارت و حج پہ جا رہے ہیں, زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں, بس کہیں اساسی اور بنیادی خرابی عزیزو اس کو حل کرنا پڑے گا. زیارت کو جانے والا خدا کی بارگاہ سے بہت اجر پاتا ہے, بہت اجر پاتا ہے عزیزو. بعض روایتوں میں ہے 4000 ملک, بعض روایتوں میں اس سے زیادہ تعداد ہے, 70,000 ملک, 2 لاکھ ملک مسلسل سید الشہداء کے روضے کے ارد گرد موجود ہیں. ساتھ ہیں عزیزو میرے, اور مولا آقا کی زیارت بجا لا رہے ہیں, ذرہ برابر اس میں جو ہے وہ کیا ہے فاصلہ نہیں ڈالتے ہیں. ان کا شعار معلوم ہے آپ کو, ان کا سلوگن نہیں معلوم میرے بھائی؟ ہمارے اس بھائی کو معلوم ہے, بولو میرے بھائی, نہیں معلوم؟ یا لثارات الحسین, یا لثارات الحسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا بدلہ لینے والے, آؤ حسین کے خون کا بدلہ لینے میں حسینیوں کی مدد کرو. یا لثارات الحسین, روز عاشور میرے اور آپ سے کہا گیا ہے ایک دوسرے سے ایسے خطاب کریں, خدا تجھے اور مجھے مولا و آقا کی مصیبت میں بہترین اجر عطا فرمائے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِ, مولا و آقا کے ساتھ, فرزند زہرا کے ساتھ جو کہ غیبت میں ہے, ہمیں سید الشہداء کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے. یہ خون کا بدلہ کیسے ہوگا؟
جب اس عالم پر پاک و پاکیزگی کا پرچم لہرائے گا، طہارت کا پرچم لہرائے گا۔ خب شروع کیجئے اپنے آپ سے عزیزوں۔ انسان سفر زیارت پر جائے، واپس پلٹ آئے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہے؟ سوچنے کے انداز بدل جانے چاہیے۔ آج آپ کے لیے پہلا پیغام زیارت کے حوالے سے، پہلا اہم ترین پیغام، اس پر جتنا سوچیں گے عزیزوں میرا اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اِنَّا، پوری آیت چھوڑ دی میں نے، دوبارہ سے وہ چھوٹے سے حصے کو لے لیا۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم، تم میں سے ہماری بارگاہ میں تقرب پاکیزہ فکر اور پاکیزہ کردار کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ پیسہ بڑھ جائے، بولیے بولیے بلندی، بولو میرے بھائی، پیسہ بڑھ جائے بلندی، نہیں بول رہے، میں بھی نہیں چلتا ہوں آگے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیسہ بڑھ جائے بلندی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کر دیے، بلندی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جوانی نہیں آتی، خوبصورتی، بڑا گھر، بینک بیلنس، ہاں، ایم این اے، ایم پی اے، نہیں معلوم سیٹ، بلندی لاتی ہے؟ بولے لاتی ہے نہیں لاتی؟ کہ سارے اس کے پیچھے بھاگ کیوں رہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ بولیے مسئلہ کیا ہے؟ پھر اپنے آپ سے پوچھیں، جب پیسہ بلندی نہیں لاتا تو چاہیے کیوں؟ ہاں، اللہ نے کہا ہے اس کی بارگاہ سے مانگو، کوشش کرو اتنا کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے۔ اپنا خرچہ آپ محدود رکھیں گے، کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن اگر روزانہ آپ نے مرغ کھانا ہے، روزانہ آپ نے گوشت کھانا ہے، تو پھر تو خرچہ جب بڑا ہوا ہے تو سیدھی سی بات ہے کمائی بھی زیادہ چاہیے۔ ہم اصل اہداف بھول چکے ہیں عزیزوں، کہ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ انصار دیکھیں عزیزوں، سب سے بڑا پرابلم بلندی کے جھوٹے معیارات کا میرے اور آپ کے ذہن پر بولیے سوار ہونا ہے۔ میں چونکہ گورا ہوں لہذا کالے پر جی بول دو میرے بھائی فوقیت رکھتا ہوں، یہ ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ خوب انسان کو یہ سارے جھوٹے معیارات بولیے توڑنے پڑیں گے۔ ہم چونکہ لڑکے والے ہیں، یہ ابھی آپ کے پاکستان میں یہ چل رہا ہے، تھوڑا اب عرصے کے بعد ہم انشاءاللہ جب ویسٹرن ہوائیں زیادہ ہوں گی اور فیمنزم ادھر بڑھ جائے گا تو جہاں پہ فیمنزم بڑھا ہوا ہے وہاں پر لڑکی والے جو ہے وہ کیا ہے، ہاں بلند و بالا ہے، اور لڑکے والے بیچارے مظلوم ہیں۔ لڑکا بھی مظلوم، لڑکے والے بھی مظلوم۔ ہمارے معاشرے میں ابھی تک لڑکے والے، ہمارا خاص پروٹوکول ہونا چاہیے، ہمارا خاص مقام و مرتبہ ہونا چاہیے۔ کیوں 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 بولیے؟ اس لیے کہ ہم سبحان اللہ، فرشِ اعضا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ صاحب تقوی ہیں تو خواہ لڑکے والے ہوں خواہ لڑکی والے ہوں آپ کا مقام بلند ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ صاحب تقوی نہیں ہیں تو دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ اب اس طرح کی زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے عزیزو، معاشرے سے مجھے اور آپ کو لڑنا پڑے گا۔ انصار چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں، کم قربانیاں نہیں ہیں عزیزو۔ انصار نے کیا کیا تھا بتائیے؟ مہاجرین کے ساتھ بولیے اپنا مال و اسباب تقسیم کیا۔ حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے جس کی 2 عدد بیگمات تھیں اس نے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے۔ اپنا سب کچھ انصار نے مہاجرین کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یہاں میرے مولا کی آنکھ بند ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ میں، ہاں سقیفہ بنی ساعدہ ایک ٹاکنگ ایریا ہے، ایک بیٹھک ہے قبیلے کی۔ خزرج کے افراد بیٹھ کر خلافت کا بٹوارا کر رہے ہیں۔ کیوں بتائیے کیوں؟ اتنا دین کی قربانی دینے والے ایسے کیوں ہو گئے؟ وہ جو زمانے جاہلیت میں قبیلے کی بنیاد پر فوقیت تھی وہ جو ہے وہ کیا جڑ سے نہیں نکلی تھی، وہی واپس پلٹ آئی۔ اگر کسی بھی وجہ سے علی کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے تو اوسیوں کو نہ ملے۔ یہ مدینہ کے 2 قبیلہ ہیں انصار کے، بڑے بڑے خوب لڑتے تھے۔ آپ کیا ہیں ماشاءاللہ بتائیے 2 کون سی قوم ہیں جو خوب لڑتی ہیں؟ جی راجپوری،
جی یہ اتنے مشکل نام ہے میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں. بہرحال وہ جو دو قومیں لڑ رہی ہیں نا، مسلسل لڑ رہی ہیں، سندھی اور پنجابی. جب سندھی پنجابی کو دیکھتا ہے ہمارا پانی انہوں نے بند کر دیا. یہ عزیزو دشمن کی سازش ہے، مسلسل اس ذریعے سے لڑاتا ہے، اور یہی کام کیا گیا عزیزوں. خوب اس کو یہاں سے مجلس سے بیٹھ کے طے کر لے. سارے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ کون ہیں مجھے بتائیے؟ محمدی ہیں. سارے کے سارے کون ہیں؟ علوی ہیں. سارے کے سارے کون ہیں؟ فاطمی ہیں. سارے کون ہیں؟ حسنی ہیں. سب کے سب حسینی ہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا آپ سلمان فارسی کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ بولیے عزیزوں، میں بات اپنی جلدی ختم کر دوں گا. مجھے لگتا ہے اس جانب بہت گرمی زیادہ ہے. ہاں یا میرے جملے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. ہاں ہر دو صورت میں تھوڑا توجہ سے سن لیں، میں اپنی بات مکمل کروں. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. ناراض تو نہیں ہو گئے عزیزوں؟ بعض ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی میرے بھائی بڑی مہربانی. تھوڑا آپ کے چہرے پر ایسا ہوگا، میں جو احساس ہوگا میری بات جا رہی ہے. آپ کے چہرے ایسے ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا نہیں کرے. تھوڑا محبت سے. میں مجلس کے بعد عزیزوں کہیں نہیں جانے والا، یہیں پر موجود ہوں. آپ کو میری بات کوئی اچھے نہ لگے آئیے بات کیجئے، لیکن اپنے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیجئے. تو مولانا زیادہ پیسہ ہونا اچھی بات نہیں ہے. خدا سے کہیے پروردگار اتنا عطا کر دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، اور اتنا نہ عطا کر کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا بھول جاؤں. یہ دو جملے تو ہونے چاہیے نا میرے بھائی. مولوی کو بلاتے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. کیا دعا کر دیں؟ کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے. نا، اللہ ہمیں بابرکت رزق عطا کر دے، خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. اگر مولانا صاحب یہ پہلے پڑھ دے، وہ جو غذا آمادہ کی ہے وہ بھی واپس لے جائیں گے. تو بھائی اس کو کھلائیں گے. بھائی تو یہ ساری دعائیں مانگ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ ختم ہو جائے. تو کیا فائدہ ایسے پیسے کی زیادتی کا جو انسان کو اہل بیت سے دور کر دے. یہ دونوں دعائیں مانگیں گے آج کے بعد. پروردگار اتنا پیسہ عطا کر دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور پروردگار اتنا نہ عطا کر کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا بھول جاؤں. ہر حالت میں مجھے ایسے بنا دے کہ تو جتنا مجھے عطا کرے میرے شکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے. شہزادی دیتی چلی گئی، پروردگار کہتا چلا گیا خدیجہ تم نہیں دے رہی ہو، یہ ہم ہیں جو دین کو پھیلا رہے ہیں. آئیے پروردگار سے پیسہ چاہیے عزیزوں، زیادہ پیسہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والا پیسہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑا حوصلہ چاہیے عزیزوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آئی نہیں میرے جیب میں، چونکہ مجھے اپنے جیب سے نکالنا ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گوشت کا ٹکڑا دے رہا ہوں، نہیں دے سکتا ہوں میں. تو پھر بہتر ہے نہیں لے. اور اگر دینے والا حوصلہ ہے تو پھر پروردگار سے زیادہ پیسہ مانگ. قبیلہ گرائی ذہنیتوں کو جا کے چیک کیجیے. ہماری اپنی قوم کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں دو اب معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کے وہ مجھے لکھ کے دے دیجیے گا، میں بعد میں یاد کروں گا. خوب ہمارے یہاں مثال کے طور پر دو قومیں. ہم انڈیا سے چلیں، کچھ ساری خوجہ کمیونٹی سے، کچھ کچھ مندر والے ہیں، کچھ پتہ نہیں کاٹھیاوار والے. معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بھی شاید اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوگا جتنا مجھے آپ کے الفاظ میں مزہ نہیں آ رہا. میں ایک کاروان میں گیا، ایک خاتون نے دور سے دیکھا، مجھے کہتی ہے، میں نے کہا جی فرمائیے امی جان، تو فلاں علاقے سے ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. فلاں علاقے کے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں. یعنی درواقع پیغام کیا ہے کہ وہ جو دوسرے علاقے والے ہیں. چھوٹی سی بات ہے عزیزوں، لیکن ہمارے وجود میں ڈال دیا گیا ہے. کہاں سے آپ لوگ؟ کہاں سے؟ نارووال. معذرت چاہتا ہوں، نارووال. جی میرے بھائی، اب نارووال سے جو ہوتا ہے وہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اور جو بیچارہ کہیں اور سے ہے یہ دیکھیں گھساتا ہے شیطان. سوچنا پڑے گا نا، جو بھی پاک و پاکیزہ فطرت رکھتا ہے، یہ تیرا کام میں نے بجا لانے. جو بھی پاک و پاکیزہ فطرت رکھتا ہے وہ بلند ہے. لڑکے والوں لڑکی والوں جو حق کے مطابق ہے وہ بلند ہے. اور انصار اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس مسئلے میں پھنس گئے. اور آپ جا کر دیکھیے سقیفہ بنی ساعدہ کو، اوسی ہے، خزرجی کا ساتھ نہیں دیا، مہاجرین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. وہ آ جائیں
یہ نہ ہے. پاکستان کہتا ہے ہر ایک سے ہار جاؤں گا, ہندوستان سے نہیں ہاروں. اس غیر الہی فکر نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے. یہ ایام میرے اور آپ کے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. جی میری ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں سے, مخصوصاً ماں اور بہنوں سے درخواست ہے, اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے چلی ہے ماں, الہی بنیادوں پر یا غیر الہی بنیادوں پر. دیکھیے میرے چوتھے امام کا کردار. میں نہیں کہتا ہوں اس کو فالو کریں, معاشرے میں ایسے معذرت چاہتا ہوں لوگ ملتے بھی نہیں ہیں, ہوتے بھی نہیں, لیکن دیکھیے اسلام آئیڈیل کیا بتا رہا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. امام نے کنیز, آج کنیز کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں, یہ کنیز سے 10 درجہ بالاتر ہے. کنیز یعنی اس کے کچھ بھی اپنا نہیں ہے, ہر اعتبار سے مالک ہے اس کا کوئی دوسرا انسان. اسلام نے سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کیا. خب لوگوں کے پاس بڑا مال و اسباب کنیز اور غلام کی صورت میں تھا, فوراً اسلام کہتا کہ اب اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو وہ سارے مالدار جو ہے وہ کیا ہے, ان کی آوازیں بلند ہو جاتی. اسلام نے کہا جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے, کفارے میں غلام آزاد کر دے. آہستہ آہستہ اسلام نے جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا کہ آپ مجبور ہوتے گئے, غلام اور کنیز آزاد ہوتے چلے گئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ غلام اور کنیز جو ہے وہ کیا ہے, اسلامی معاشرے میں نہیں پائے جاتے تھے. توجہ کیجئے, امام نے پہلے مرحلے میں کنیز کو آزاد کیا. میرے چوتھے امام کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آزاد کیا. آزاد کا مطلب ہے آپ سمجھے, اصل اس کی پوری دنیا بدل گئی. ایک کنیز یا غلام کا آزاد ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے ایک غریب کا پیسے والا ہو جانا, ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاہ فام کا سفید جو ہے وہ کیا ہے, اور اچھے چہرے والا ہو جانا. یعنی اس کی دنیا میں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا ہے, خدا کی بارگاہ سے تحفہ کیا ہوگا. نہ صرف امام نے اسے آزاد کیا, بلکہ آزاد کرنے کے بعد اسے پیغام نکاح بھجوایا, میں تجھے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عبد الملک ابن مروان کے جاسوس مسلسل امام کے ایک ایک کاموں کو دیکھا کرتے تھے. فوراً پیغام پہنچایا گیا. عبد الملک کی جانب سے خط آیا امام کے لیے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا ذلیل کیا ہمیں, معاذ اللہ. امام کی شان میں اللہ حد کی حرمت اس طرح سے نہیں کی, لیکن یہ آپ نے کیا کیا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, قطن حد کی حرمت ہے عزیزو. اس طرح کے الفاظ بھی, آپ قریش سے ہیں, آپ نے کنیز سے کیسے شادی کر لی, اس کو آزاد کر کے اس سے آپ نے کیسے شادی کر لی. امام نے جواب میں ایسے جواب لکھا کہ عبد الملک کا بیٹا جو ساتھ میں بیٹھا تھا کہنے لگا ہم چلے تھے انہیں رسوا کرنے کے لیے, اور امام کے جواب نے تو ہمیں رسوا کر دیا ہے. کہا ہے عبد الملک سن, یہ اسلام سے پہلے کے جھوٹے معیارات تھے. اسلام نے آ کر سچے اور واقعی معیارات ذکر کیے ہیں. وہ جو جاہلیت کے جھوٹے معیارات تھے ان پر انسان کو ذلت کا احساس ہونا چاہیے. اسلام نے کہا ہے جو مومن ہے اور جو مومنہ ہے وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں, مساوی ہیں. میں نے ساری باتیں چھوڑ دی. نہیں معلوم آپ نے جویبر اور زلفہ کا قصہ سنا ہے عزیزوں, نہیں سنا؟ بڑا مشہور قصہ ہے, پوری تقریر چاہتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بیچارہ جو ہے وہ سیاہ فام پہنچا اور بہت ہی مضطرب حالت میں پہنچا. ایسا ہے کہ مولا زمین پھٹ جائے مجھے موت آ جائے. بھائی کیا ہوا؟ مولا ایک جگہ پر رشتہ دیا. انہوں نے کہا بھائی اپنا چہرہ ذرا آئینے میں دیکھ لو. پھر غریب آدمی امیر کو رشتہ دے بیٹھے, اس سے بڑا اس کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے قصور کیا ہوگا. ایک سیاہ فام, ایک جو ہے وہ کیا ہے سفید رنگ کے جو ہے وہ خاندان میں رشتہ دے بیٹھے. مولا مجھے ایسا لگتا ہے زمین پھٹ جائے. کہا کہاں رشتہ دیے؟ کہا فلاں. کہا جا دوبارہ اور کہے پانچویں امام کے ایلچی بن کر آیا ہوں اور تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں. پانچویں امام نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہماری جانب سے یہ پیغام پہنچاؤ. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں اسی طرح سے یمامہ کا ایک حبشی, ایک جو ہے وہ کیا ہے سیاہ فام انسان تھا, اس کا نام تھا جویبر.
اور بہرحال اسے دیکھ کر پہلے یہ لوگ جو چونکہ مدینہ میں جب پہنچا ہے اسلام تو جو ہے وہ فائنینشلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی, مسجد میں سویا کرتے تھے. حکم آیا جتنے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے, یہ افراد جو مسجد میں سوتے ہیں ان کو مسجد سے باہر ان کے سونے کا اہتمام کیا جائے تاکہ مسجد کی پاکیزگی کی حفاظت کی جا سکے. آج بھی وہاں جانے والے دیکھتے ہیں کہ ایک چبوترا موجود ہے جس چبوترے پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے اصحاب الصفہ. ہاں, صفہ عربی میں جو ہے وہ چبوترے کو کہتے ہیں, یعنی چبوترے والے جو مسجد سے ملحقہ اس مقام پر جو ہے وہ کیا ہے زندگی بسر کیا کرتے تھے. لوگوں کے پاس جو کچھ پیسہ آتا تھا انہی میں سے ایک جویبر ہے. حضرت کا دل بہت اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے پریشان ہوتا تھا. ایک مرتبہ کہا جویبر شادی نہیں کرو گے؟ کہا مولا ہے کیا میرے پاس, رنگت ایسی, قد بھی چھوٹا تھا بیچارے کا, پیسہ ہے نہیں میرے پاس, کوئی کام میرے پاس ہے نہیں, کون سا باپ جو ہے وہ کیا اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ کہا اسلام نے یہ جھوٹے معیارات ختم کر دی, جاؤ انصار کے فلاں قبیلے میں اور کہو میں رسول کی جانب سے آیا ہوں اور رسول نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجیے. پہنچے انصار کے قبیلے میں, وہاں پہ سارے افراد موجود تھے. کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو تنہائی میں سنا دوں. اللہ کے رسول کا پیغام ہے بھائی, سب کے سامنے سناؤ. اسے ڈر تھا کہ سب کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے نہیں معلوم کیا ری ایکشن آئے گا. جیسے ہی اس نے سنایا باپ سیکھ پاؤ گیا, ہم اپنے برابری کے لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں, یہ کیا بات کر دی تم نے؟ اسلام ہے, اسلام کی خوبصورتی ہے. بسا اوقات باپ اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے دین کا آشنا اور دین شناس نہیں ہے جس طرح سے بیٹی آشنا اور دین شناس ہے. جانے لگا حضرت کی خدمت میں, تم جاؤ واپس جاؤ, میں آتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس آ کر بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا, ہم اپنی برابری کے لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں. ابھی اس کے قدم باہر نہیں نکلے تھے, ایک مرتبہ بیٹی کی آواز آئی, بابا کس کی جانب سے یہ پیغام لایا ہے؟ اللہ کے رسول کی جانب سے پیغام لایا ہے, جن کی خاطر ہم نے اپنی پوری زندگیاں بدل دی, ان کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا. کیا کر رہا ہے میرا بابا؟ حضرت کی خدمت میں پہنچے, حضرت نے بھی بیان کیا, بہرحال قبول کیا, کہا ہم شادی کرنے کو تیار ہیں. گھر ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں. پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں. جو سوال پوچھے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بہرحال گھر کا اہتمام کیا, اللہ آپ کو نیکی دے, اشیاء کا اہتمام کیا. خوب اللہ نے بسا اوقات پیسہ اسی خاطر دیا ہے عزیزوں. یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, خوب یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان سیاہ فام میں جا کر شادی کرے. بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان دوسری قوم میں جا کے شادی کرے. اسلام اسے بھی پسند کرتا ہے. گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی. کل اگر یاد دلائیے گا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے چوتھے امام نے 2 مثالیں حضرت کی زندگی سے دی کہ دیکھیں حضرت نے 2 شادیاں اسی طرح سے کروائیں. خوب میں اپنی ماں اور بہنوں سے, میں اپنے بزرگواروں سے اتنا تقاضا کرنا چاہتا ہوں. خوب دوسری قوم میں شادی کرنا آسان نہیں ہے, مسائل ہے, لیکن اپنی قوم میں شادی کرتے وقت فقط پیسہ اور اسٹیٹس کو دیکھنا یہ تو بہت بری بات ہے. حد اقل یہاں پر انسان مخصوصاً لڑکے والے تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں پاکیزہ لڑکی ہے, با اخلاق لڑکی ہے, 4 پیسے اس کا باپ کم کماتا ہے, لیکن کیا معلوم دینی اعتبار سے یہ بچی ہمارے بچے کی نورانیت میں زیادہ اضافہ کر پائے. ہر چیز تو پیسہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر پھر بھی ہم اپنی زندگی اب بدلنا ہی نہیں چاہتے عزیزوں, ہم اسی جو ہے وہ کیا اسٹینڈرڈ کے پیچھے, ہم اگر الف پر کھڑے تو ہمیں اپنے سے بہتر جگہوں پر رشتہ کرنا ہے تاکہ دنیاوی اعتبار سے, خوب ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے انسان بہت اوپر چلا جائے گا, اخروی اعتبار سے کیا ہوگا عزیزوں؟ آج گھروں میں ناچاکیاں, آج گھروں میں اختلافات, ہم و غم پیسہ, ہم و غم جو ہے وہ دنیا کی اشیاء. وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جس گھر میں بیٹی جو ہے وہ سکون و اطمینان سے بیٹھی ہے, چاروں جانب نوکر و چاکر ہیں, کبھی یورپ کے جو ہے وہ کیا ٹور ہو رہے ہیں, کبھی امریکہ کے, ضمناً جو ہے وہ کیا ہے زیارت اور جو ہے وہ حج پر بھی چلے جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, میرا اور آپ کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ ایسا گھر نصیب ہو کہ جس میں میری بیٹی کی اور میرے بیٹے کی دینی ترقی ہو سکے, دینی اعتبار سے میرا بچہ جو ہے وہ کیا ہے رائے حق سے جدا نہ ہو. میں نے 12 مجلسوں میں عرض کیا ہے اس وقت پاکستان کی سچویشن اچھی نہیں ہے, جس کے لیے ممکن ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے, اچھی بات نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اے صاحبان ثروت, اللہ نے جو پیسہ عطا کیا ہے اس لیے کہ جو باہر جا چکے ہیں پاکستانی ان کے دوبارہ واپس اپنے ملک میں بلانے کے اسباب کی فراہمی کریں. اس زمین کے خطے کو مولا و آقا کے لیے میں نے اور آپ نے آمادہ کرنا ہے, چھوڑے نہیں اپنے محاذ کو.
ہم و غم ہمارا یہ نہ ہو جائے عزیزوں باہر ہی پڑھیں گے، باہر ہی کام کریں گے، باہر ہی والوں کو سروسز دیں گے. حتیٰ یہاں پر بھی جو کام کر رہے ہیں عزیزوں، ممکن ہے لاکھوں میں کما رہا ہے لیکن ایک انٹرنیشنل فرم کو سروسز دے رہا ہے. خوب اس فرش عذاب پر مانگ، پروردگار میں زمانے کے امام کی خدمت کر سکوں، نہیں کہ میں غیروں کی خدمت کروں. خوب انسان مانگے گا، پروردگار متعال عطا کرے گا. ابھی جو ہے وہ اسلام آباد میں جب مجھے موقع ملا، راول پنڈی میں عزیزوں، وہاں پر چند مومنین نے بیان کیا. مثال کے اوپر نوکری نہیں ہے، مومن کراچی جا رہا ہے. ایک مومن نے بیان کیا مثال کے طور پر اکنامکس PhD کیا ہوا ہے، کپڑے کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام نہیں ہے عزیزوں. یہ جو اللہ نے زیادہ پیسہ عطا کیا اس خاطر عطا کیا اپنے معاشرے کو کہیں اور سے شروع نہیں کرنا چاہتے، اپنے خاندان سے شروع کیجئے. میرے خاندان کے ہر بچہ پڑھائی کرے گا، مناسب اسے کام دلوائیں، ایسا کام کہ جس سے ملک ترقی کرے، تشیع ترقی کرے، شیعت ترقی کرے. عزیزو ہرڈل سختیاں اپنی جگہ پر ہے، کوشش کریں گے، مانگیں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. لیکن یہ ہے عزیزو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں گے، پروردگار متعال راہیں کھولتا چلا جائے گا. وگرنہ عزیزو میں آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے لیے کہتا ہوں. بہت ہی جیسے کہہ سکتے ہیں یہ دور کے سہانے خواب ہیں کہ میں کہوں العجل العجل مولا تشریف لے آئیے، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. میں جب چھوٹے سٹیپس اپنی زندگی میں لینے کو تیار نہیں ہوں، بولڈ سٹیپس اٹھانے کو تیار نہیں ہوں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہوں عزیزوں، تو کل کو امام کی راہ میں خون دینا، ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں سے لڑنا وہ بڑا امتحان ہے عزیزوں. میں اور آپ نہیں دے پائیں گے اگر یہ چھوٹے چھوٹے امتحان نہ دیں. انشاءاللہ شروع کریں، خداوند متعال مدد کرے گا. آج سے نیت کریں، ممکن ہے فوراً آپ اسے عملی جامہ نہ پہنا سکیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. آخری مرتبہ کب گئے ہیں کربلا؟ اس ایک عالم دین کا قصہ ہے. فرمایا جب لوگوں نے آ کر کہا ہمارا بھائی کسی طرح سے سدھرتا نہیں ہے، کسی طرح سے اس کی زندگی میں غفلت کے بادل نہیں ہٹتے، گناہوں نے اسے جکڑ لیا ہے، عالم نے آگے بڑھ کر کہا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، لے جا اسے سرزمین کربلا. ایسے خدا سے مانگیے، پروردگار سے تڑپ کے، پروردگار گنہگاروں خطا کاروں تو مسبب الاسباب ہے، ممکن ہے پیسے کے لحاظ سے میرے لیے زمینہ فراہم نہیں ہے، میرے آقا کرم کر دے. اپنے مولا و آقا کے روزے کی زیارت عطا، اپنے مولا و آقا کے روزے کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے. اس فرش عذاب پر تڑپ کے مانگیے اور اپنے مولا سے کہیے اے میرے مولا مجھے اپنے فراق کا، توجہ سے سنیں اور بلند آواز سے گریہ کیجیے گا، مجھے اپنے فراق کا درد عطا کر دے. اسی پنجاب میں جو بعض فیملیز ایسی ہیں جو مسنگ پرسنز بیچارے اپنے لخت جگر سے جدا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے. ایسے جا کر پوچھئے ایسے لوگوں سے، کبھی جا کر بیٹھیے ایسے لوگوں کے ساتھ. کوئی کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا، کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے مگر ان کی آنکھیں روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بابا کب واپس آئے گا. یہ عزیزو فراق کا درد، فراق کا درد بہت گھلاتا ہے، بہت رلاتا ہے. خدا سے تڑپ کے مانگیے اے پروردگار مجھے زہرا کے لال کے روزے کی زیارت عطا کر دے،
اور مولا آقا کے روزے سے دوری کا درد عطا کر دے. یہ درد مجھے تڑپائے, یہ درد مجھے رلائے, یہ درد مجھے گھلائے. میں تڑپ کے کہوں مولا کب دوبارہ سے آنکھوں کو کربلا کی زیارت نصیب ہوگی. خدا سے مانگی عزیزو, ابھی بھی وقت مکمل نہیں ہوا ہے. جس کے پاس ممکن ہے عزیزو ایام 40 میں اپنے آپ کو پہنچائے. جو فقیر نادار پریشان ہے, بالکل پریشان نہیں عزیزو, تڑپ کر مانگے کہ اللہ مجھے فراق کا درد عطا کر دے, وہ دور سے زیارت کرے گا, اس کی زیارت قبول ہے. لیکن جو جا سکتا ہے عزیزو, ایسے پیسے کا فائدہ کیا, خدا سے تڑپ کے مانگے. یہ 3 یا 4 دن واکنگ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. انشاءاللہ سرزمین کربلا کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہوئے سب مل کر عزیزو, نام حسین میں عجیب درد ہے. خود مولا فرماتے ہیں, زیارت 40 میں بھی آپ پڑھیں گے, مولا کا ایک لقب ہے قتیل العبرات. یعنی کیا؟ مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے مارا گیا کہ تا قیام قیامت پاکیزہ فطرت رکھنے والی آنکھیں زہرا کے لال پر گریا کریں گی. لا یذکرنی مؤمن الا بکا. نام حسین میں عجیب درد ہے. یہ نام انسان کے کانوں سے نہیں ٹکراتا, انسان کی زبان پر نہیں آتا ہے, انسان کا استغاثہ بلند ہو جاتا ہے. ایک مومن نے مجھے لکھ کے دیا, مولانا صاحب کیا کروں, مجھے مصائب میں رونا نہیں آتا. واقعی تڑپ کر مانگے, سید سجاد سے مانگے, سجدے میں سر رکھ کے مانگے, پروردگار کیا فائدہ ایسی آنکھوں کا جو حسین پر نہ رو سکے, پروردگار مجھے آنسو عطا کر دے. عزیزو پنجتن پاک میں سے سید الشہداء ہیں, بقیہ چاروں کی چاروں ہستیوں نے عزیزو خوب گریہ کیا ہے اپنے حسین پر. جب کسی کے رونے کی آواز حسین کے مانند ہوتی, حضرت کہتے ارے اس بچے کو نہ رلاؤ, یہ میرے حسین کی مانند روتا ہے, مجھے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے. شہزادی حسین کی فریاد 11 ہجری میں بند کفن ٹوٹے, اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لیا. 40 ہجری میرے مولا نے جب اپنے حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد بہتے آنسوؤں کو علی نے عزیز و سر شگافتہ ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. دل حسین پر ہاتھ رکھ کے کہا پروردگار میرے حسین کو صبر عطا کر دے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جب حسن ابن علی اپنے بڑے بھائی کی مصیبت پر حسین نے رونا چاہا, تڑپ کے کہا میرے مولا حسن نے, بھیا حسین کوئی دن بھی کربلا کے دن کی مانند نہیں ہے. عزیزو ہر ایک نبی حسین پر رویا ہے, ہر ایک امام نے گریہ کیا ہے. کربلا کی سرزمین کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں, میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں اور کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین. بلند آواز سے عزیزو, وہ آخر تک میرا بھائی عزیزو بلند آواز سے السلام علی الحسین. کوشش کرے خدا آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی حسین وعلی حسین وعلی دل حسین وعلی. جو ہستیاں واقعی کربلا میں نہیں آئی ہیں وہ اس طرح سے حسین پر روئی ہے, تو سوچو عزیز و سید سجاد کیسے اپنے بابا پر رویا ہوگا.
زینب کبریٰ شہزادی ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی. جب میرے چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ سختیاں کہاں دیکھی. عزیزو ایک ایک مرحلہ انشاءاللہ آج ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کل دوسرا اور پرسوں تیسرا مرحلہ پیش کروں گا. عزیزو مولا کی زبان پر جملے آتے ہیں انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. سب سے زیادہ سختیاں مولا کہاں دیکھی؟ فرمایا الشام الشام الشام. آج بازار شام کی مصیبت آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. عزیزو واقعاً غیرت مند انسان تڑپ جاتا ہے. ایک جملہ ہی کافی عزیزو رونے کے لیے, ایک جملہ کافی عزیزو. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. جب شام نزدیک آیا عباس کی بہن ام کلثوم آگے بڑھی, شمر لعین سے دو تقاضے پیش کی. آپ نے بہت سکون سے سن لیا عزیزو. ایک عالم دین نے فقط اتنا سنا تھا کہ زینب دربار یزید میں داخل ہوئی. کہا اے ذاکر رک جا. عزیزو آپ نے سن لیا, بلند آواز سے گریہ کیجئے, اپنے سروں پر ہاتھ رکھیے. آل البیت کی مصیبت کا عالم یہ ہے, شہزادی ام کلثوم شمر جیسے پست انسان سے کہ لعین سن, ہمیں ایسے دروازے سے شام میں داخل کر جہاں دیکھنے والوں کی تعداد کم, اجرکم علی اللہ. اور دوسرا تقاضا یہ پیش کیا, اجرکم علی اللہ, ان نوکے نیزہ پر بلند سروں کو محملوں سے آگے بڑھا دے تاکہ دیکھنے والے نوکے نیزہ پر موجود سروں کو دیکھے. ہائے رے رسول زادیوں, علی زادیوں کی غربت کا عالم اس دروازے سے شام میں داخل کیا گیا جہاں جم غفیر تھا. بیبیوں کے ساتھ نوکے نیزہ پر سر تھے. ارے میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے ہمیں اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا. یہودیوں کے علاقے میں لے جایا گیا. ارے ان کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد مارے. ہائے رے غربت, حسین کے یتیموں پر غربت. بس آخری مصیبت مولا فرماتے ہیں یہ لعین چھتوں پر چڑھ کر آگ پھینکتے تھے. آگ کا انگارہ سید سجاد کا سر جلتا چلا گیا. میرے مولا کی فریاد بابا, تیرے بعد تیرے سجاد کو کتنا رلایا گیا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسن.